بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ماں جی، میرا نا آج بچے میرے پاس آئے نا، انہیں بالکل نہیں پتا تھا لٹو کیا ہوتے ہیں، کوکو گھوڑے کیا ہوتے ہیں، برف پانی کیا ہوتا ہے، اور نانی کیا ہوتی ہے، دادی کیا ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے بچے یعنی اب وہ جا کے رہتے ہی نہیں۔ آپ کے تو چلو پھر بچے آپ کے آ جاتے ہیں، تو تھوڑا سا میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نا تھوڑا سا ہمیں آپ کے بچپن میں جو ماحول ہوتا تھا اس کے بارے میں بتائیں مجھے۔ ہاں بالکل ڈفرینٹ ہے ہمارا ماحول۔ آج کے بچے سنتے ہیں تو مذاق ہی اڑاتے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ ابھی ایسا بھی ہوتا تھا۔ بجلی نہیں ہوتی تھی، ٹی وی نہیں ہوتی میرا بچپن تو بہت ہی بیٹا جی شاہانہ تھا۔ میں جب پیدا ہوئی تو میرے ڈیڈی نے گورنس، اس کو کوئی آیا نہیں کہہ سکتا تھا، اس کو گورنس ہی کہنا ہوتا تھا۔ خیر وہ جناب ان کو رکھا گیا، مجھے تو خیر میں نے تو نہیں دیکھی، تو امی بتاتی ہیں، ظاہر ہے کہ میں اتنی چھوٹی تھی۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تو میرا وہ، ہمارے تو بیگ ہی نہیں ہوتے تھے، وہ کپڑا شپڑا ہی ہوتا تھا جس میں لپیٹ لیتے تھے کتابیں۔ تو کتابیں اٹھانے کے لیے وہ مجھے اسکول پہنچانے کے لیے ایک لڑکا، وہ خیر مجھے یاد ہے، اس کی شکل بھی مجھے یاد ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ سلیم اس کا نام تھا، آنکھیں اس کی ایسے کر کے تھیں۔ کس اسکول میں آپ کا داخلہ ہوا؟ پائلٹ اسکول میں۔ یہ پرائمری اسکول ہوتا تھا؟ پرائمری سے لے کر میٹرک تک تھا۔ اچھا، اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ یہ کس جگہ ہے؟ یہ تو گول چکر کے پاس۔ اچھا، ساہیوال میں گول چکر کے پاس۔ ہاں، تو اس وقت 5ویں تک لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ اچھا، میرا بھائی بھی میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ اتفاقاً اللہ پاک نے مجھے مجھ پر بڑا کرم کیا ہوا تھا۔ میں بہت اللہ پاک کا لاکھ کروڑ شکر ہے، میں بہت پرومیننٹ تھی اپنے ٹیچرز کی، میں آنکھوں کا تارا تھی۔ مجھے ڈبل پروموشن دے دی گئی، لیکن میرے بھائی نے رو رو کے وہ حال کیا کہ نہیں، جہاں یہ جائے گی وہاں میں، چنانچہ مجھے کھینچ کے پھر واپس کر لیا گیا۔ وہ ماشاءاللہ بہت نالائق تھا، تو پڑھتا نہیں تھا، تو چنانچہ بجائے اس کی وہ آگے جاتا مجھے واپس لے گیا۔ بس ایسا ہے، پھر آہستہ آہستہ سارے پیسے جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ میں آپ یہ بتائیں، آپ نے میٹرک کب کیا؟ میں بتاتی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب روزے رمضان آنا ہوتا تھا تو وہ ایک بڑا سیلیبریشن ہوتی تھی، ایک بڑا روزے آنے سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے پورے گھر میں سفیدی کرائی جاتی تھی، چونا پھرایا جاتا تھا، سفیدی ہوتی تھی۔ تو یہ ڈسٹمبر اور یہ تو سارا لاڈ پیار نہیں ہوتا تھا، اور گھر کے جو مرد ہوتے تھے، مامے میرے جو ہوتے تھے، وہ خود ہی لگے ہوتے تھے، ہاں سارے کمروں میں وہ کرتے تھے، اور ایک طرح کا بالکل جی پاک ماحول بنایا جاتا تھا۔ ہماری نانی اور مامے ہمارے سارے، کیونکہ میرے ڈیڈی کی فیملی ساری تو ہمارا لاہور کے نزدیک گاؤں ہے، وہاں رہتے تھے۔ آپ کی ننیال ساہیوال تھی؟ ساہیوال، وہ وہاں سے مائگریٹ ہو کر آئے تھے۔ کہاں سے؟ گرداسپور سے۔ گرداسپور۔ تو وہ جو تھے نانی ہماری، وہ پھر رمضان سے پہلے، وہ بھی ایک مجھے منظر بہت خوبصورت یاد ہے۔ وہ کوئی ایسے کر کے کوئی مشین ہوتی تھی جو ساتھ اس طرح لگا دی جاتی تھی چرپائی کی ہی کے ساتھ، اور اس کے اندر وہ میدا ڈالتے تھے اور سیویاں بناتے تھے۔ ہاں جی بالکل، ہاں جی، وہ پھر بار بار، وہ طاقت کی ضرورت تھی شاید، وہ مامے میرے کرتے تھے ایسے، اور پھر وہ ان کو کاٹنا بڑا آرٹ سمجھا جاتا تھا، اور پورے گھر میں وہ سیویاں جو تھیں وہ لٹک رہی ہیں اور سوکھ رہی ہیں، شام تک وہ سوکھ جاتی تھی۔ پھر ہماری نانی جو تھیں، اللہ جنت نصیب کرے، انہیں بھونتی تھیں، بھون کے تو سارے اپنے بچوں کے لیے نا ایک ایک وہ کنستر سا ہوتا تھا، وہ تیار کر دیتی تھی، عید کے لیے وہ تیاری ہو جاتی تھی۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک مجھے وقت یاد ہے۔ پھر مجھے یاد ہے کہ سردیوں میں پائے بنتے تھے، یہ جو گائے کے پائے نہیں ہوتے، یہ بنتے تھے۔ تو وہ پھر مجھے یاد ہے ہم کبھی نانی کی طرف ہوتے تھے، بلکہ وہ تو خاص طور پر نانی نے بلا لیا ہوتا تھا، وہ بار بار وہ جاگتے رہتے تھے ساری رات، کبھی کوئی اٹھ کے جاتا ہے اور چولہے کو تھوڑا سا ایج آؤٹ کر کے آتا ہے کہ اس کی آگ ٹھیک ہو جائے یا نرم ہو جائے، جو بھی ہے، ساری رات وہ پکتے تھے، اور صبح نا جی وہ پھر ناشتے میں وہ دیا جاتا تھا۔ تو پھر شلجم اور گوشت کی کھانی بڑی زبردست بنتی تھی۔ خیر اسی طرح کرتے کرتے ماموں کا، نانی کا، ان کے بغیر مطلب زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ دادی کے پاس جب ہم جاتے تھے، دادا ہمارے تو بہت بچپن میں، میں نے تو نہیں ان کو دیکھا ہوگا،
تو گاؤں میں جب ہم جاتے تھے, ہمارا گاؤں ذرا اونچا تھا, ٹبا سا بنا ہوا تھا, تو اونچی ماڑی اس کا نام تھا. تو اوپر سے نیچے آنے کے لیے کچھ سیڑھیاں تھیں, سلوپ ہی ہوتا تھا, تو وہ بہت بڑا فن ہوتا تھا. بارش ہوئی ہے تو اوپر بیٹھ جاتے تھے ہم, اور وہ پھسل کے دھڑام سے نیچے آ جاتے تھے. ایک گھر ہوتا تھا ہمارا, میری دادی کا صحن ہوتا تھا, اور وہ دوسرا جو ان کی چھت ہوتی تھی. تو وہ میرے ڈیڈی کے چاچے کا گھر تھا, اور چاچا جو تھا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, لہٰذا وہ گھر جو تھا وہ چاولوں کا جو ہوتا ہے چھلکا, اس وہاں پھینکا جاتا تھا, ڈھیر لگے, اور اس کے اوپر چھلانگے لگانا. بہت ہی سارے کزن اکٹھے ہو جاتے, اور وہ اس طرح بس they were beautiful days. اب تو یہ سارا کچھ ہے ہی نہیں, کزن کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, اور بس ایک طرح کا مقابلہ سا فضا جو ہے وہ ایسی ہے. لیکن تب جو تھی وہ بڑی دوستی کی فضا تھی. جی, آپ کے زمانے میں پرائمری اسکول میں کیسا ماحول تھا؟ استاد کیسے تھے؟ استاد, ہمارے استاد بہت, اللہ پاک نے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. آج جو کچھ بھی ہم ہیں, ہم اپنے استادوں کی قوم کی جو ہے وہ صدقے میں ہے. ہم سب کچھ اللہ انہیں ہر کروٹ میں جنت نصیب کرے. ہماری ایک, ہم تو آپا جی کہتے ہوتے تھے, مس نہیں کہتے تھے. بہت برا مناتے تھے ہمارے استاد اگر ان کو مس کہا جاتا تھا تو. اچھا, مس کہا تو برا مناتے تھے؟ ہاں, اچھا. تو آپا جی کہتے تھے. تو ایک ہماری ہوتی تھی آپا جی, فضل ان کا نام تھا, بزرگ خاتون تھی اس وقت بھی. تو بیٹا آپ سن کو آپ کو بہت مزہ آئے گا اس بات کا کہ وہ مٹی کے ساتھ ہم سے لکھواتے تھے الف بے. مٹی کے ساتھ؟ مٹی کے ساتھ بناتے تھے ہم, مٹی بھی بھگوئی مٹی لے کے ان کے ساتھ الف بے بناتے تھے. اچھا. ہاں جی, بڑا سارا بہت پرانا اسکول ہے ہمارا, پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. جی, تو بہت بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے, وہ بڑا فن ہوتا تھا بچوں کے لیے. وہ مٹی کے ساتھ لمبی ساری وہ الف بے لے کے پورے کمرے تک, یہ تک جناب وہ پھر ہمارے آپا جی کھڑے ہوتے تھے, یہ اس کی دائرہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا یہ بیٹا کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. ہاں جی, بڑی محنت کی بات ہے. پھر ہمارے اسکول میں ایک ماڈل روم ہوتا تھا. میں سمجھتی ہوں ان لوگوں نے بڑی محنت کی تھی. ماڈل روم ہوتا تھا ایک, اور اس میں یہ کس سن کی بات ہے؟ پتہ نہیں, مجھے تو یاد ہی نہیں. میرا خیال ہے کوئی 55 راؤنڈ اباؤٹ یہ بات ہوگی, کیونکہ 68 میں نے کیا ہے میٹرک. 68 میں آپ نے میٹرک کیا, تو یہ پھر 60 کہیں اس کی زمانے کی بات ہوگی. تو وہ جو ماڈل روم ہوتا تھا اس میں پاکستان کا نقشہ بنا ہوتا تھا. اچھا. دریا جو تھے وہ کھودے ہوتے تھے سارے, اور پھر پتھر سے پڑے ہوتے تھے. پہاڑ بنانے ہیں فلانی. اب ایک گروپ آ گیا ہے اندر, اس گروپ میں سے ایک لڑکی کو ہے جی دریا سندھ جو ہے اس میں دکھاؤ کون سا ہے. تو نیل جو ہے وہ دریا سندھ میں ڈالا جاتا تھا. ایک بہت بڑی بات ہے. نیل نہیں پانی میں بھگو کے, کہ نیلا پانی جو ہے وہ دریا میں, پہاڑ جو تھے انہیں پتھروں سے بنائے. اس زمانے میں کوئی ٹیوشن کا لفظ آپ نے کبھی سنا تھا؟ نہیں, ہم نے تو کالج کے زمانے میں بھی نہیں سنا. ہو سکتا ہے کچھ ویل آف فیملیز جو ہیں وہ افورڈ کرتی ہوں, عام طور پر ہمارا کوئی نہیں. اور کیا اس وقت معاشرتی روایات کیا تھیں 60s میں؟ بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ. مجھے یاد ہے میں تو چوتھی پانچویں میں تھی جب ہمارا گھر سے نکلنا جو تھا وہ ممنوع تھا, ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے محلہ پورا جو تھا نانی کا خاص طور پر, کیونکہ ہم لوگ ایک جگہ فکس نہیں تھی. نانی کا گھر تو فکس تھا, ہم ادھر ادھر کرائے کے مکان میں رہتے تھے, تو ہمارا پھر کوئی ایسی ان کے ساتھ ایسوسیشن نہیں ہے. تو نانی کا محلہ جو تھا وہاں ہم پھر اکثر, مجھے یاد ہے کہ وہ سارے محلے والے جو لوگ تھے وہ میری امی کو اور امی کی بہنوں کو پھوپھی کہتے تھے, اور ہم سارے محلے کے مرد تھے ان کو ماموں کہتے تھے. اور اس طرح ہی تعلق تھا, اسی طرح کا ہی تعلق تھا. اور بہت ہم تو, مجھے یاد ہے میرا خیال ہے کہ میں پانچویں میں تھی تو میں باہر نکلی, تو باہر ساتھ ہی گلی میں تھے وہ رانا صاحب تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. آمین. وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے بڑی سختی سے کہا کہ واپس آؤ. پردہ میں بتا چکی ہوں, ہماری امی ہماری ماسیہ کبھی سامنے نہیں ہوئی تھی, لیکن دروازے میں کھڑے ہو کے انہوں نے اونچی آواز سے کہا کہ خبردار جھکڑی باہر نکلی. تو امی وغیرہ کی جرت نہیں تھی کہ ساتھ والوں نے روکا ہے اور یہ اب باہر, اب بس اب برقع ہی پہننا ہے. آپ نے میٹرک کب کیا؟ میٹرک 68 میں میرا خیال ہے. چلیں جی, انشاءاللہ ماں جی سے نا
ہم پوچھیں گے ان کے بچپن میں ماحول کیسا تھا، پھر جب یہ کالج آئیں تب ماحول کیسا تھا، جب انہوں نے ایم اے کیا تب کیا تھا. اسی طرح ہم آپ کو پرانے پاکستان میں لے کے جائیں گے. میں بھی اپنی کچھ بچپن کی چیزیں شیئر کروں گا. آپ سے بھی ہماری درخواست ہے، اگر آپ اپنے بچپن کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، ہم سے رابطہ کیجیے. ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان، پرانا پاکستان اور پرانا انسان کیسا تھا، تاکہ آج کل کے بچوں کو پتہ چلے کہ کسی زمانے میں زندگی مشینوں کے ساتھ نہیں، انسانوں کے ساتھ گزاری جاتی تھی. کسی زمانے میں اے ٹی ایم کارڈ نہیں، ماموں چاچے زیادہ عام ہوتے تھے، اور کسی زمانے میں والدین بھی جو ہیں وہ آ کر اپنے اپنے اسمارٹ فون میں نہیں کھو جاتے تھے، بلکہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، چاری کھڈا، 9 گوٹی، 12 گوٹی، لوڈو، لکن چھپائی، اس طرح کے کھیل کھیلتے تھے. اور عید، واقعی عید ہوتی تھی. ہم انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. اللہ کوکلا تعالیٰ. چھپاکی اور جی، کوکلا چھپاکی اور کوکلا چھپاکی، باندر قلعہ، یہ تو لڑکوں کے کھیل تھے. ہاں جی، جو لڑکیوں کے جو کھیل تھے، چھٹاپو. اور ہم انشاءاللہ وہ جو کالیاں اٹاں کالے روڈ، جو ہم بارش کا کسی کا منہ کالا کر کے بارش کی دعا مانگتے تھے، جو چنے بانٹے جاتے تھے، جو جوڑیوں میں وہ نیاز لی جاتی تھی، محرم میں محرم کیسے منایا جاتا تھا، ناٹک کیسے بھرے جاتے تھے. ٹانگے کی سواری، میں تو سب سے زیادہ ٹانگے کو مس کرتا ہوں. ٹانگے اور ٹانگے والے کتنے بڑے لوگ ہوتے تھے. اور گدا گاڑی بھی عام چیز تھی. ہم گاؤں جاتے تھے تو ہم پٹے چارہ کاٹنے جاتے تھے، بھینس کا دودھ دونا، گائے کا دودھ دونا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ماں جی اے لیول او لیول کو پڑھاتی ہیں، کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ڈاکٹر بنا ہوں. ہمارے جیسے سارے لوگ انہوں نے بچپن ایسے ہی گزارا ہے. تو ہم تو خود کھوتی ریڈی چلا کر پٹے کاٹنے جاتے تھے. جب نانکے جاتے تھے تو نانکے داد کے چھٹیوں میں تو تصور ہی نہیں تھا کہ آپ اپنے گھر رہیں گے. مامے آ جاتے تھے بہنوں کو لینے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو نا پرانے پاکستان سے بھی روشناس کرائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.